والے اس کی گواہی دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العالمین نے گواہی دی کہ سجدے کا مالک کوئی نہیں، معبود حقیقی کوئی نہیں، اور فرمایا یہ گواہی صرف میں نہیں دیتا، میری نوری مخلوق بھی دیتی ہے، والملائکہ، فرشتوں نے بھی اس کی گواہی دی، اور فرمایا فرشتوں کے بعد علماء کرام نے، اہل علم نے اس کی گواہی دی۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے بعد میری نوری مخلوق نے، پھر علماء کرام کی جماعت نے ان چیزوں کی گواہی زمین پر دی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ سجدی کا کوئی مالک نہیں، نظر و نیاز کا کوئی مالک نہیں، حمد و ثنا کی کوئی لائق نہیں، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ فرشتوں نے بھی گواہی دی، اہل علم نے بھی، علم والے نے بھی گواہی دی۔ کتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے اہل علم کو دیا، کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی فضیلت علم کو دی، اور علم والے کو، اس کو حاصل کرنے والے کو اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی جب باری آئی دنیا میں عزت دینے کی، لوگوں کے سامنے زیادہ معزز بنانے کی، مقام اونچا کرنے کی، اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کے سامنے دنیا کی ساری چیزیں رکھ دی، تمام فرشتوں سے سوال فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو سامنے رکھا، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام چیزیں بتلائی، تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام نے سے فرمایا اے میرے آدم، اے آدم، ان تمام فرشتوں کے سامنے تمام چیزوں کا نام گناؤ، اپنے علم کا اظہار کرو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ رب کریم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا، پھر تمام فرشتوں پہ ظاہر کیا اے آدم ان چیزوں کا نام گناؤ، ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتلا دیے۔ پہلے فرشتوں کی اس چیز میں ہرایا اللہ رب العالمین نے، فرمایا اے فرشتوں ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اے فرشتوں، اے نوری مخلوق جو انسانوں کی پیدائش کی خلاف ورزی کرتے تھے،
جو یہ کہتے تھے اور رب کریم تیری عبادت کے لیے ہم مخلوق ہم فرشتے ہم نوری مخلوق کافی ہیں، اے رب کریم ہر وقت تیری تسبیح کریں گے، ہر وقت تیری ثنا بیان کریں گے، ہر وقت تیری عبادت کیا کریں گے، اے رب کریم ایسی مخلوق زمانے میں زمین پر پیدا نہ کر جو فساد کرے گی، جو خون بہائے گی، جو جھگڑا کرے گی، جو دنگا فساد پھیلائے گی۔ اے رب کریم ایسی مخلوق زمین پہ کیوں پیدا کرنے لگا؟ رب کریم نے فرمایا اے فرشتوں جو اعتراض کرتے تھے آج جواب دے دو، آج بتلاؤ کس کا مقام اونچا ہے، کون بلندی والا ہے، کون زیادہ عزت والا ہے، آج ہی ظاہر ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے۔ تمام فرشتے اعلان کرنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام فرشتوں نے اعلان کیا اور رب کریم تو پاک ہے تمام عیوب سے، تمام نقص سے، تمام کمی سے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اے رب ہم اتنی ہی جانتے جتنی چیزیں تو نے بتلائی، جتنی چیزیں سکھلائی۔ اور رب کریم تو جاننے والا، تو حکمت والا ہے، ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ رب کریم نے فرمایا اتنی سی بات نہ بنے گی، اے فرشتوں آؤ میرے آدم کا سجدہ کرو، اکرام کا سجدہ کرو، عزت کا سجدہ کرو، میری آدم کا ادب کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تمام فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کی بجا آوری کی، ابلیس نے بات نہ مانی، انکار کر دیے، وہ انکار کرنے والوں میں سے بنے۔ رب کریم نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی، علم کے بدولت دی، اور اپنے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا او میرے پیغمبر دولت نہ مانگ، دنیا نہ مانگ، دنیا کی کوئی چیز کا سوال نہ کر، میری نگاہ میں جن چیزوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ چیز مانگ، اس لیے کہ اس کے بغیر ایک انسان اپنے رب کو صحیح طریقے سے پہچان ہی نہیں سکتا۔ وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او میری پیغمبر، او میرے نبی، آپ رب کریم سے دعا مانگو، اے میرے رب میری علم میں اضافہ فرما۔ ایک فارسی دانیوں کہہ دیے یہ علم جو رب کریم کی طرف سے آیا اگر یہ نہ ہوتا لوگ پھر جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوتے، کسی کو اچھائی برائی کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، کوئی آدمی یہ نہیں جان پاتا کون سا کام میرے لیے حلال کیا رب کریم نے اور کون سے کام کرنے کی وجہ سے رب کریم ناراض ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی ناراضی کن کاموں میں، رضامندی کن کاموں میں بغیر علم کی کوئی جان نہیں سکتا۔ فارسی دائیوں کہنے لگی کہ پہ علم چون شم
باید خداخت کہ بے علم نتوا خدا را شناخت۔ اے لوگو، اگر تمہیں اپنے ربی کریم کو جاننا ہو، اپنے ربی کریم کی معرفت حاصل کرنی ہو، اپنے ربی کریم کی قدرت کو جاننا ہو، اے لوگو، جس نے تمام دنیا کی کاروبار سیکھ لیے، جس نے دنیا کی تمام کاموں کو سیکھ لیا، تجارت سیکھ لی، تمام معاملہ سیکھ لیے، بڑے بڑے ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بنے، اگر اپنے ربی کریم کو پہچان نہ سکے، پھر وہ آدمی پڑھا لکھا شمار کیا نہیں جا سکتا۔ تمہیں راتوں دن پڑھائی پہ لگاؤ، علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، علم حاصل کرو، اس لیے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ربی کریم نے فرمایا زمین پر میں نے مخلوقات پیدا کیے، زمین پر میں نے تمام مخلوقات کو پیدا کیے، اشرف المخلوقات انسانوں کو بنایا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا تمام انسانوں میں، ساری دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے خوف آنے والی جماعت اگر کوئی ہوتی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ جان لینا علماء ربانی دنیا کے اندر قرآن و حدیث کی علم کو جاننے والا ہو، اور علم وہ ہوتا ہے جو دل کے اندر خشیت الہی پیدا کر دے۔ علم اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اگر بندہ حاصل کر لے پھر اپنے ربی کریم کی سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، خشیت الہی اس کی دل میں آ بسے۔ عرش والے ربی کریم نے فرمایا تمام بندوں میں سب سے زیادہ ربی کریم سے ڈرنے والی جماعت اگر کسی کو ہوتی ہے، علماء کرام کی جماعت ہوتی ہے۔ انہیں پتہ لگ جاتا، اندازہ ہوتا قرآن کریم کی ایک ایک آیت ان کو جو اشارہ کرتی ہے وہ معرفت یاد کر لو۔ اس لیے علم دانی کہنے لگی کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم، چومی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ اے زمانے والو، اے دنیا والو، تم یہ سوچ بیٹھے ہو لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے ہمیں جنت مل جائے گی، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے ہم سے اللہ راضی ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگے او لوگو، تمہارا پڑھنا اور ہے میرا پڑھنا اور ہے، جب میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں میرا دل کانپنے لگ جاتا ہے، میرے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، میں کانپنے لگ جاتا ہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھوں پھر اس کے تقاضے کو سوچتا ہوں میں کانپنے لگ جاتا ہوں، کیونکہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس پوری دنیا میں ربی کریم نے علم کو وہ مرتبہ دیا جب یہ کوئی اس چیز کو حاصل کر لے اللہ رب العالمین کے قریبی بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور تو اور بات اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض،
اللہ رب العالمین بھی، اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی، آسمان کی تمام مخلوق، زمین کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں، سوراخوں میں رہنے والے جانور بھی علماء کرام کے لیے، علم حاصل کرنے والوں کے لیے رب کریم رحمت کی برسات نازل کرتے، اللہ رب العالمین رحمتیں اتارتے، اور دنیا اور آسمان والے، سمندر کی تمام مخلوقات ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما ربی کریم نے اعلان کروایا، او میرے پیغمبر اے کملی والے لوگوں میں اعلان کرو، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ دنیا والوں سے کہہ دو، اگر تم جنت کی راستے پہ چلنا چاہتے ہو، جنت کی راہ تم آسان کرنا چاہتے ہو، دیکھو ان بچوں کو جو کتابیں اپنے سینے میں دبا کر، اپنے بستے میں لے کر، جھولے میں لے کر، جب ایک مکتب میں پڑھنے کے لیے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے، امام مسجد کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، ربی کریم فرماتا ہے کہ او میرے بندے دیکھ، آج ہی زمین پہ چلا جا رہا، حقیقت میں یہ ہے کہ میں ان کے لیے جنت کی راہ کو آسان بنانے جا رہا ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی پڑھائی کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اللہ رب العالمین کی نوری مخلوق فرشتے اپنے پر زمین پہ بچھا دیتے، ان کی خوشی کی وجہ سے کہ چلیں گے فرشتوں کے پر پہ چلیں گے۔